वेलकम, यू आर वॉचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। आज के डिसाइफर में हम बात करेंगे कादियानियों को अक़लियत करार दिए जाने पर और उनकी नाराजगी के हवाले से। और दूसरी जानिब नताशा का मामला दियत ने हल कर दिया। क्या ये जो कुछ भी हुआ मुनासिब हुआ, जानेंगे। और फिर क्या यूक्रेन ने जारी जंग में रूस के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। साथ ही प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बकरे और बकरियां पाकिस्तान भारत ताल्लुकात में जो कशीदगी जारी है इससे किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं। और इसके साथ साथ बात करेंगे भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे मकबूजा जम्मू कश्मीर पर। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई भारत के अंदर से एक ईसाई रियासत बनाने की कोशिशें हो रही हैं। सो मच मोर टू रिवील। वेलकम बासित साहब। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टुडे फॉर हाँ, आपने तो इतने टॉपिक सिलेक्ट कर लिए, अल्लाह खैर करे। लेकिन सबसे पहले देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहला आपने आज की डेट के हवाले से है। 7 सितंबर है आज, और आज के दिन 1974 में 1974 में पाकिस्तान के आइन में दूसरी तरमीम की गई थी, जिसके तहत कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया था। लेकिन कादियानी न उस वक्त माना ना आज मान रहे हैं। इसी वजह से, जिस तरह हमने पहले भी अपने एक शो में डिस्कस किया था, ये प्रॉब्लम तो चलता ही रहेगा। लेकिन आज चूँकि 50 साल पूरे हो रहे हैं उस तरमीम को, और कादियानियों को बिल्कुल ठीक तरीके से जो करना चाहिए था तो पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। जब 1950s में मुहिम चली इनके ख़िलाफ़, 56 में पाकिस्तान का पहला आइन बना, उस वक्त ही हो जाता तो अच्छा था। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत 1974 में हो गया। और आज मीनार पाकिस्तान एक बहुत बड़ा जलसा भी हो रहा है, और इसकी याद में या इसकी कामयाबी में। लेकिन पिछले 50 साल में हमने देखा है कि कादियानियों ने इसको अपने आप को गैर मुस्लिम कहने से इनकार कर दिया है। और इसी वजह से आपको दुनिया भर में, और ख़ास तौर में इज़राइल में, भारत में, यूके में, अमेरिका में काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। और ये एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्योंकि अब एंटी पाकिस्तान भी हो गए हैं जब से इनको गैर मुस्लिम इस अमेंडमेंट के बाद ख़ास तौर पर। तो ये पाकिस्तान की जो नज़रियाती असास है उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भारत की 5th जनरेशन वॉरफेयर है उसी का हिस्सा भी ये भी हैं, और इनको भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मैंने पहले भी कहीं कहा था कि इनके बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन ख़तरा एक्चुअली उन लोगों से जो छुपे कादियानी हैं, जो अपने आप को डिक्लेयर नहीं करते और जो हुकूमत के मुख्तलिफ बड़ी अहम पोजीशंस में सर्व भी कर रहे हैं। लेकिन आज जो हमारा एक मीनार पाकिस्तान पे जो हम लोग इज़्ज़त कर रहे हैं, जो पूरे मुसलमान पाकिस्तानी यहाँ जमा हैं, ये बात इस बात की दलील है कि मुसलमान जो हैं वो ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ भी करना जानते हैं, और उसमें किसी कुरान में या उस अक़ीदे में किसी किस्म की डिस्टॉर्शन को वो कबूल नहीं करेंगे। तो लेट्स होप के कादियानी जल्दी समझ जाएंगे, और जो अपने रास्ते से हट गए हैं सही रास्ते से वापस आने की कोशिश करेंगे। हमारा पैगाम तो यही है, इस्लाम को और कुरान को दोबारा पढ़ें, ताकि जो आपकी जहनों में इबहाम है वो दूर हो जाए और आप मुसलमान वापस इस्लाम की तरफ आएँ। लेकिन जब तक ये नहीं होता, आप हमारे लिए गैर मुस्लिम ही हैं, और हम आपको अक़लियत के तौर पे ही ट्रीट करेंगे। दूसरा आपने मामला उठाया नताशा का मामला, ये जो दियत का केस था, ये किस तरह से सेटलमेंट अच्छा, हुई देखिए दियत के मामले में भी जब से ये खबर आई है, और कल शायद कोर्ट में भी बताया गया है कि जी मामला तय हो गया। दियत जो शरीयत ने एक रास्ता दिखाया है, दियत का एक रास्ता तो है। लेकिन मैं अपने नाजरीन की जो है, जो हमें देखते हैं, थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ मुख्तसरन कि दियत का देखिए ये नहीं होता कि जो दो पार्टीज़ हैं, एक वो पार्टी है जिसने कोई जुर्म किया और दूसरी वो पार्टी है जिस पे ये जुल्म हुआ। तो जालिम और मजलूम के दरमियान अगर कुछ तय पा जाता है तो बस वही मामला में ही ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है। अगर लेट्स से मैंने कोई कत्ल किया है और जो कातिल के लवाहिकीन हैं, मैं उनके पास जाता हूँ कि जी मैंने ये कत्ल किया, तो आप इतनी फला रकम ले लें और मुझे माफ़ कर दीजिए। क़िसास को हम नहीं करते, खून के बदले खून की बात नहीं करते, हम आपको पैसे दे देते हैं, हर्जाना देते हैं, आप इसको माफ़ कर दीजिए। वो पार्टी मान जाती है कि चलिए जी ठीक है, आप हमें कुछ जुर्माना दे दीजिए, जो भी तय होता है।
لیکن اس کے ایک جو ہے نا اس کے ان کے اور میرے درمیان اگر یہ معاہدہ طے پاتا ہے تو وہ آخری حرف آخر نہیں ہے. صحیح. یہ معاملہ بہرحال کورٹ میں جائے گا. فیصلہ آخری فیصلہ عدالت نے ہی کرنا ہوتا ہے اسلامی شریعت کی روح سے، کیونکہ عدالت نے اور حکومت نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو قتل ہوا ہے اس کے کیوں ہوا ہے، یہ کیوں کر ہو گیا. کیونکہ اگر ایک ایسے شخص نے قتل کیا ہے جو کہ ہیبیچول قاتل ہے، وہ سیریل کلر ہے فار دیٹ میٹر، تو اگر اس کو آپ اس کا دیت میں چھوڑ دیں گے تو وہ کل کوئی اور قتل کر لے گا. تو اس لیے یہ اتنا آسان معاملہ نہیں اس طرح ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے، کیونکہ آخری فیصلہ بہرحال عدالت نے کرنا ہے. جہاں تک نتاشا دانش کا تعلق ہے، وہ کسی اثر میں تھی، مجھے نہیں معلوم، جو ہم نے پڑھا سنا وہ یہی تھا. اب وہ ایک ایس یو وی میں تھیں اور باپ اور بیٹی موٹر سائیکل پہ آگے تھے. کس طرح، اور یہ آبویسلی ایک ان ایڈورٹنٹ ہوا ہے، کوئی انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. اس حد تک تو میں ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ ہم دے سکتے ہیں، لیکن وہ کسی اثر میں تھیں. کیا وہ دوبارہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس قسم کی بات تو نہیں ہو سکتی ان سے؟ تو یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. کورٹ اس دیت کا جو نتاشا دانش کی فیملی اور ان کے جو لواحقین کے ساتھ ہوا ہے، کورٹ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. آخری فیصلہ جو ہے بہرحال کورٹ نے ہی کرنا ہے. تو دیت کے جو یہ پہلو ہے نا، اس کو سمجھ لینا چاہیے لوگوں کو کہ ایک عادی مجرم ہے، وہ قتل کرتا رہے اور دیت کرتا رہے اور چھوٹا رہے، اس طرح نہیں ہوتا. کہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت فریکوینٹلی فالو ہو رہا ہے یہ جو دیت کو لے کے؟ تو نہیں ہو رہا، لیکن جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، مثال کے طور پر ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ہوا، وہ دیت پیسے دے کے چلا گیا. اسی طرح ایک اور شاہ زیب نام ہے شاید، کیا نام تھا، 2012 میں اس نے بھی قتل کیا. وہ بھی ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا شاہ زیب، اور اس نے شاہ رخ جتوئی تو وہ جو ہے اس نے بھی یہی کام کیا، پیسے دے دیے، دیت کا معاملہ ختم ہو گیا. بلکہ ایک اور کیس بھی نور مقدم کا ہم نے ڈسکس کیا تھا، وہ بھی بڑے جو ظاہر جعفر ہے، بڑے ویل ٹو ڈو فیملی سے ہے. تو اس میں جو ہے انہوں نے بھی پیسے دیت کا معاملہ سیٹل کر دیت کے تحت کوشش کی، لیکن جو ان کے پیرنٹس تھے نور مقدم کو، انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا. تو اب یہ معاملہ اس لیے عدالت میں ہے. لیکن جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ دیت کا جو معاملہ ہے، جو آخری حرف ہے وہ کورٹ ہی کا ہوتا ہے. اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص نے قتل کیا ہے تو کیا وہ مستقبل میں بھی یہی کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. لیکن اس کلچر کی کلٹیویشن تو ہو رہی ہے نا ہماری سوسائٹی میں، خاص طور پہ وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں، جو جن کے پاس بے شمار پیسہ ہے، وہ یہ کام کر دیتے ہیں. اور جو بیچارے اس میں مارے جاتے ہیں وہ غریب لوگ ہی ہوتے ہیں زیادہ تر. تو اب وہ مثال کے طور پہ جو بھی نتاشا دانش صاحبہ کے ہاتھوں سے قتل ہوئے ہیں، 2 باپ اور بیٹی دنیا سے چلے گئے. اب ان کی فیملی کے لیے بھی کیا آپشنز رہ گئے ہیں؟ وہ پہلے ہی اتنے ایک سفید پوش گھرانے سے تعلق ہوگا، وہ اگر کیس وہ نہیں لڑ سکتے عدالتوں میں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا کہ وہ عدالتوں کا رخ کریں. اور عدالتوں کا رخ کر بھی دیں تو جس طرح ظاہر جعفر کو کتنے سال ہو گئے ہیں، کیپیسٹی نہیں ہے نا، کیپیسٹی وہ کیسز پینڈنگ پہ پینڈنگ جا رہے ہیں. تو انہوں نے یہی سوچا ہوا کہ چلیے جی، جس سے جانا ہوتا تھا وہ تو چلا گیا، ہمارے پاس ہماری استطاعت نہیں ہے کہ ہم عدالتوں کے چکر لگائیں. تو بہتر یہی ہے کہ 5.5 کروڑ ہم روپے لے لیں، اپنے بچوں کے لیے نوکری بھی دیکھ لیں، ان کا تو مستقبل بن جائے گا نا کسی طریقے سے. تو میں ان کو الزام نہیں دیتا، ان کے نقطہ نظر سے ٹھیک فیصلہ ہے. اور نتاشا صاحبہ کے بھی میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے جان بوجھ سے، ایک تو ہوتا ہے نا قتل آپ نیت کے ساتھ قتل کرتے ہیں، یہ ایکسیڈنٹ تھا. اب ایکسیڈنٹ کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، یہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے، یہ عدالت کو چیزیں دیکھنی ہے. تو یہ گارنٹی ہونی چاہیے نتاشا صاحبہ کی فیملی کی جانب سے، ان کی جانب سے، کہ اس قسم کا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا. وہ جب بھی ڈرائیونگ کریں گی باہوش طریقے سے کریں گی، تاکہ اس قسم کا جانی نقصان دوبارہ نہ ہو. صحیح. ہم نے ڈومیسٹک تو بات کر لی، اب کچھ رخ کریں گے ہم رشیا کی جانب یا یوکرین کی جانب. باسط صاحب جی، کون جیت رہا ہے جنگ؟ ہاں جی، دنیا تو ایکچولی ویسٹ میں کافی اس پہ بحث ہو رہی ہے، خاص طور پہ امریکہ کے میں اگر آپ ٹیلی ویژن دیکھیے یا ان کے جریدے پڑھیے تو بہت بحث ہو رہی ہے کہ جی ماسٹر اسٹروک کھیلا یوکرین نے، کیونکہ جو کرس کا علاقہ ہے وہ اتنا ہاٹ نہیں تھا. یوکرین اور رشیا کا جو بارڈر ہے اس میں
اصل جو جنگ ہو رہی تھی وہ ایسٹرن یوکرین میں ہو رہی تھی، جو ڈونباس کا علاقہ ہے، جس میں رشین اسپیکنگ لوگ بہت ہیں اور وہاں پہ ایتھنیکلی بھی لوگ رشین ہیں، حالانکہ یوکرین اور روس ایک ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن بہرحال رشیا کا کلیم یہ تھا کہ جو اس علاقے کے لوگ ہیں ڈونباس ریجن کے، یہ چاہتے ہیں کہ رشیا کے ساتھ مل جائیں، جس طرح کرائمیا میں رشین میجورٹی لوگ تھے، تو وہاں بھی یہی 2014 میں جو روس نے قبضہ کیا تھا اس پہ، تو سارا جو اس وقت وار ہو رہی تھی وہ اس ریجن میں ہو رہی تھی، تو جو کرس کا علاقہ تھا جس میں اتنا زیادہ ڈپلائمنٹ نہیں تھی، تو یوکرین نے موقع دیکھا کہ یہاں پہ ہم آتے ہیں روس کی ٹیریٹری میں، تو ہم یہ فورس کریں گے روس کو کہ اپنی فوجیں ری ڈپلوائے کرے، جو ایسٹرن ریجن ہے وہاں سے فوجیں نکال کر اس طرف لے آئے تاکہ وہاں پہ پریشر کم ہو۔ تو یہ ان کا ایک ٹیکٹیکل موو تھی، اور کافی اندر وہ آئے، اور لیکن روس نے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی ہم آپ کو کرس میں تنگ نہیں کریں گے، آپ نے جو ٹیریٹری قبضہ کرنی تھی روس نے، خوش ہو جائیے آپ اس وقت، ابھی ہم اپنا جو آپریشن ہے وہ ہم ڈونباس ریجن ہی میں رکھیں گے، ابھی ہم آپ کو تنگ نہیں کرتے، آپ اندر آ گئے، آپ آ جائیے۔ لیکن زیلنسکی کے لیے بڑی امپورٹنٹ موو تھی، ایک تو اس وجہ سے کہ امریکہ میں اب بحث شروع ہو گئی تھی کہ بھئی یہ تو روس مسلسل وہاں پہ کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، تو کیا فائدہ ہے یوکرین کو اسلحہ دینے کا، بہتر تو یہی ہے کہ یوکرین مان لے جو علاقے بھی قبضہ کر لیے ہیں روس نے، اسی کے بیسس پہ معاہدہ سیز فائر کا ہو جائے، کیونکہ زیلنسکی صاحب اس پہ راضی نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ نو وے، اور یہ ٹیریٹری شاید انہوں نے اس لیے بھی لی ہے کہ شاید اگر کبھی مستقبل میں کوئی نیگوسیشنز ہوتے ہیں تو وہ یہ ٹیریٹری خالی کریں گے اور ڈونباس کا ریجن روس خالی کرے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے، پیوٹن نے اپنا جو ہے روس نے یہ طے کر لیا ہے کہ ڈونباس کا ریجن تو اپنے پاس رکھیں گے وہ۔ اب یہ سردیوں میں آپ دیکھیں گے کہ سردیوں پہ کرس کے علاقے میں یہاں پہ روس آ کر ان کو باہر نکالے گا، کیونکہ اس وقت جو فارسٹ وغیرہ ہوتا ہے نا، اسے پتے وغیرہ گر جاتے ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے پیچھے نیچے کیا ہو رہا ہے، ابھی تو جنگل ہے نا، کلائمیٹ، ہاں بہت، تو ونٹر میں خدشات یہی ہیں کہ روس یہاں بھی ان کو پیچھے دھکیل دے گا، لیکن روس از ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ دا کرس ریجن۔ ایک تھا کہ بھئی بڑا ہیومیلیشن ہوگی، ہیومیلیشن کسی حد تک ضرور ہوئی، اسی لیے زیلنسکی صاحب، کیونکہ اس کے بعد پھر روس نے بڑے حملے بھی کیے کوئی خاص ہسپتالوں میں پچھلے دنوں، بلکہ 50 سے زائد لوگ بچے بھی اس میں ہلاک ہو گئے، تو اب یوکرین ویسٹرن دنیا سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہمیں ایئر ڈیفنس سسٹم دیجیے تاکہ ہم بیلسٹک میزائل جو ہم پہ گرائے جا رہے ہیں، ڈرونز گرائے جا رہے ہیں، ان کے خلاف ہم دفاع کر سکیں۔ کیا ویسٹ آگے آئے گا؟ ویسٹ ابھی تو دیکھیں الیکشنز ہو رہے ہیں امریکہ میں، جب تک الیکشنز نہیں ہو جاتے سب چیزیں اس وقت ابھی جا رہے ہیں زیلنسکی صاحب نیو یارک، وہاں ملاقات کریں گے ٹرمپ سے، بائیڈن سے، کیملا ہیرس سے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی روس بڑے اطمینان سے، اس کو کوئی فکر نہیں، مطمئن ہے، مطمئن تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ وہ ابھی کرس میں ایکشن لینے کے لیے اس کو جلدی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ڈسکس کریں گے پاکستان بھارت تعلقات میں جو کشیدگی جاری ہے۔ اسٹے ود اس۔